بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اکرام، جس مہینے مبارک سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو مبارک و فضیلت والا بنایا۔ رمضان تو عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف قرآن کے حوالے سے کرایا ہے، اس لیے یہ مہینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور برکت نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور قرآن ہی کے تعلق سے یہ بات بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ واحد اللہ کا کلام ہے جو زمین پہ باقی ہے۔ باقی سب میں یا تو حذف و اضافہ کر دیا گیا، کوئی تبدیلیاں کر دی گئی، کچھ تو غائب ہو گیا ہے، کچھ گم ہو گیا ہے، کچھ کی تلاش اب تک ہو نہیں پائی ہے۔ اس طرح جو واحد اور محفوظ کلام اللہ کا اس وقت زمین پر ہے وہ اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے اس کو جس انداز سے پیش کیا ہے کہ اس کا نزول کیسے ہوا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرشتے کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے، تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام جو ہے دنیا کی سب سے بڑی ہستی کا کلام۔ اگر آپ دیکھیں بھائی کون ہے وہ ہستی؟ خدا کی ذات، جس کے جبروت اور قدرت میں پوری کائنات ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے، جو چاند و سورج بنایا، لیل و نہار اس کے بنائے ہوئے ہیں، شجر و حجر اس کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کی جتنی رنگینیاں ہیں سب اس کی بنائی ہوئی ہیں، اور وہ اس کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے بنایا اور دعویٰ نہیں کرتا، دعویٰ کرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ تم نے بنائے یا ہم نے بنائے؟ یہ بادل جو اٹھتے ہیں، یہ برستے ہیں، یہ تم نے بنائے یا ہم نے بنائے؟ کوئی دنیا کا آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا کہ یہ ہم نے کیا ہے، یا دنیا میں کوئی ایک ہستی ایسی نہیں ہے جس نے کہا ہے کہ یہ زمین ہم نے بنائی ہے، آسمان ہم نے بنایا ہے، یہ چاند و سورج ہم نے بنائے ہیں، یہ جھاڑ و پہاڑ اور شجر و حجر ہم نے بنائے ہیں، یہ جمادات اور نباتات کی ساری مخلوقات ہم نے جنم دی ہے۔ کوئی اور کسی کا دعویٰ نہیں سوائے ایک ہستی کے، اور وہ ہستی ہے خدا پاک کی ذات رہتا ہے۔ وہ اقدس وہی ہستی ہے جو کلیم کرتی ہے، باضابطہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ہم نے بنایا۔ تو کائنات کو جس نے بنایا ہے، اور کائنات کیسی کائنات ہے؟ آپ ذرا قرآن پڑھیے یا موجودہ سائنس کے جو ہے کیپسولس پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ آج یہ جو کائنات ہے جو اللہ نے بنائی ہے، یہ تو آدمی کے تصور سے بھی آگے کی چیزیں ہیں، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یعنی جتنے سمندر کے کنارے ریت کے ذرے ہیں اس سے زیادہ سیاروں اور ستاروں کی تعداد ہے، اس سے زیادہ سیاروں اور ستاروں کی تعداد ہے۔ یعنی ایک، آپ جانتے ہیں کہ جو روشن ستارے ہوتے ہیں ان کی روشنی کی رفتار جو ہے، جو سائنس کے پڑھنے والے وہ جانتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر 3,80,000 میل جو ہے تیزی سے چلتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں فلک جھپنے کے ایک حصے میں 3,80,000 یا 86,000 مائلز وہ سفر کر لیتی ہے۔
تو بعض ستارے تو ایسے ڈسکور ہوئے ہیں جن کی روشنیاں بھی سفر میں وہ ہم تک پہنچی نہیں ہیں، ابھی وہ سفر ہی کر رہی ہے، یعنی اربوں نوری سال، یعنی یہ لائٹ کی جو جرنی ہے اربوں خربوں سالوں تک وہ سفر میں ہے روشنی۔ تو یہ کائنات کتنی وسیع ہے، یہ چاند و سورج جو بہت قریب ہے ہم سے جو نظر آتے ہیں، ان کی تپش کو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ بھی جو ہے کروڑ مائل دور ہے، یہ بھی کروڑ مائل دور ہے، جن کی گرمی آج ہم محسوس کرتے ہیں کہ اور ذرا 50 لاکھ میل اگر قریب آ جائے تو ہماری حالت کیا ہو، یا یہ کہ ایک اور 50 میل جو ہے 50 لاکھ میل دور ہو جائے تو ہم جو ہے سردی سے ہماری کیا صورتحال ہو جائے گی، یہ سب سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ کائنات جس نے بنائی ہے وہ خدا ہے، اور قرآن مجید میں یہ بنائی ہوئی دنیا کی طرف اشارہ کر کے خدا کے وجود کا اقرار کرواتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی، کیسے وجود میں آئی، اور پھر اس میں مخلوقات کو ہم نے کیسے پیدا کیا، یہ سب بتاتا ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ اس سے بڑی کوئی قدرت و جبروت نہیں ہے دنیا کے اندر، خدا سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے کائنات کے اندر، خدا کو چھوڑ کر اس کائنات سے نکل نہیں سکتا ہے انسان۔ آپ گھر کے باہر نکل رہے ہیں تو محلے میں آ جائیں گے، محلے سے نکل گئے تو سٹی میں آ جائیں گے، سٹی کے باہر نکلے تو ریاست میں آ جائیں گے، ریاست سے نکلے تو ملک میں آ جائیں گے، جب ملک کے بعد نکلے تو دنیا میں چلے جائیں گے۔ یہ دنیا سے باہر جائیں گے کہاں پر؟ یہ سمندر سے گھری ہوئی دنیا جس میں 70% پانی بھرا ہوا ہے زمین کے حساب سے، اس سے باہر کہاں جائیں گے؟ یہ خلا ہے، یہ خلا کو توڑ کر کہاں جا سکتا ہے انسان؟ یہ خلا کے اندر ہی رہے گا۔ جتنے بھی وائپنگ نمبرز اور چندریان اور خلا یہ سب جو جا رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ خلا ہی میں تو جا رہے ہیں، یہ خلا سے باہر تو نہیں جا سکتا۔ اللہ نے جو محدود جو کائنات بنائی ہے ان کی، اس کو توڑ کر نہیں جا سکتے، اسی کے اندر ہے۔ آدمی بس اسی میں کھیلتا ہے، وہاں تک جائے گا، وہاں سے آئے گا، یہ جائے۔ تو کائنات کے باہر جانے کا انسانی قوت کے اندر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہ پوری کائنات کو بنانے والا خدا ہے، یہ اس کا کلام ہے جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، یہ اس کا کلام ہے، اتنی بڑی قوت والا ہے خدا، اس کا کلام ہے یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا ہے، جن کے ذریعے سے آیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، سب سے بڑی قوت جس کے پاس ہے وہ خدا کا یہ کلام ہے، جس کے ذریعے سے آیا ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ آسمان پر وہ 2 پر پھیلے ہوئے ہیں، پورے آسمان۔ تو آپ نے تھوڑی پریشانی محسوس کی اور تھوڑا سکون ہوا، تو جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ کہا کہ یہ جبرائیل ہے جو وہی لے کر آپ کے لیے آئے تھے، یعنی پوری کائنات کو کور کرنے والے 2 پنکھ، اتنی بڑی جبروت اور اتنی قوت کے مالک فرشتے ہیں جو خدا نے بنایا ہے، جن کو ان کے ذریعے سے یہ کلام اللہ کے رسول تک پہنچا ہے۔ تو سب سے بڑی قوت والے کا کلام ہے یہ، فرشتوں کا جو سب سے اعلیٰ درجے کا جو فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سردار ہیں فرشتوں کے، ان کے ذریعے سے آیا ہے۔ اور جن کے اوپر آیا ہے وہ سید الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے سردار۔ معراج کی رات ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تمام انبیاء کی جو ہے امامت فرمائی ہے، گویا جتنے انبیاء اس وقت موجود تھے سب کی امامت کا حق اللہ کے رسول نے ادا کیا ہے۔ تو گویا تمام انبیاء کے سردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قلب اطہر پر یہ قرآن مجید اترا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کس مہینے میں آیا ہے؟ وہ قرآن خود کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن جو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو رمضان کی فضیلت اور اس کی برکت کو 2 چند کر دیا ہے۔ وہ تو عام مہینوں کی طرح مہینہ تھا، جیسے محرم ہے، رجب ہے، شعبان ہے، اسی کی طرح ایک مہینہ تھا یہ، لیکن اس کی فضیلت اور اس کی برکت کو جو 4 چاند لگے ہیں وہ نزول قرآن کی وجہ سے لگے ہیں۔ تو قرآن نے اس کی عظمت کو بھی بڑھا دیا ہے، اس کی برکت کو بھی بڑھا دیا ہے۔ اور پھر جس رات اترا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ ایک جگہ یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔
لیلۃ القدر ایک مبارک رات ہے. رات تو عام رات ہوتی ہے، جیسے سورج ڈھلتا ہے رات چھاتی ہے اور پھر صبح کی کرن نکلتی ہے اور صبح ہوتی ہے، عام راتوں کی طرح ایک رات ہے. لیکن نزول قرآن کے واقعے نے اس رات کی عظمت اور اس کے مبارک کو اور بڑھا دیا ہے. خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے. قرآن کہتا ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ رات بنا دی گئی ہے. اللہ کا کلام ہے، حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا ہے، ماہ رمضان میں آیا ہے اور اس رات میں آیا ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بنا دی گئی ہے. اور کن کی ہدایت کے لیے آیا ہے؟ کن کو درست کرنے کے لیے آیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے اخراج کیا گیا ہے تمہارا. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان ہو. یہ جو امت کی تعریف قرآن نے بیان کی ہے نا، خیر امت، یہ خیر کا لفظ اگر عربی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بے پناہ اس کے معنی اس کے اندر ہے، ایک سمندر ہے معنی کا اس کے اندر. خیر کا لفظ جہاں بھی قرآن نے استعمال کیا ہے بے پناہ معنوں کے ساتھ استعمال کیا ہے. یہ امت کے ساتھ جوڑا ہے اس کو، یہ خیر امت ہے. خیر امت کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کے لیے برپا کی گئی، وہ خود اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. حدیث میں اس لیے آتا ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے بہتر ہو. یعنی تم میں بہتر کون ہے؟ اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ بہتر لوگ کون ہیں دنیا میں اندر، ان کے بارے میں کہا ہے کہ جو دوسرے انسانوں کے لیے بہتر ہو وہ بہتر انسان ہے. اسے دوسرے حدیث میں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. یعنی اس کے پاس جو ہے بے انصافی نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی جو ہے انصاف کے ترازو کو ڈاواڈول نہیں کرتا ہے. وہ جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، وہ انسانوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، انسانوں کی بات کرتا ہے، انسانوں کے مفاد کی بات کرتا ہے، انسانوں کے خدمت کی بات کرتا ہے. یہ خیر امت کی تعریف قرآن کہتا ہے. اب اس کو الگ الگ موقعوں پر قرآن نے الگ الگ استعمال کیا، جیسے امت وسط کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن، کہ اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. کہیں امت واحدہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ تمہاری امت ہی واحد امت ہے، یہ بھی بات کہی. یہ امت مسلمہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور امت مسلمہ کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہے. تو یاد کرو وہ جو ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اس وقت جو دعا انہوں نے کی اس کو کوٹ کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، کہ اللہ ہم سے یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کوششوں کو اور اس سرگرمی کو قبول کر لیں، اور ہماری ذریت سے ایک امت مسلمہ پیدا کر، ہماری اولاد میں امت مسلمہ پیدا کر. امت مسلمہ کا ہے، امت مسلمہ اس امت کو کہتے ہیں جو سلنڈر ہو اللہ کے ساتھ، مطیع و فرما بردار ہو جائے اللہ کی، اللہ کے سامنے پوری طرح جھک جائے، وہ اس کو امت مسلمہ ہے. اطاعت گزار امت کو امت مسلمہ کہیں گے. یہ امت خیر، امت وسط، امت واحدہ، یہ امت مسلمہ، یہ سب مترادفات ہیں جو قرآن نے استعمال کیے. یہ امت کے لیے قرآن آیا ہے، یہ امت کے لیے قرآن ہے. اس کو قبول کرنے، اس کو جو ہے اس کو سمجھنے، اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری جس امت کی ہے اس کے لیے. تو اب اس سے اندازہ کیجئے کہ قرآن کتنا عظیم کلام ہے اللہ کا، کہ اس دنیا کی سب سے بڑی قوت و جبروت کا کلام ہے. یہ سب سے بڑے فرشتے کے ذریعے سے آیا ہے، سب سے بڑے نبی کے اوپر اترا ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت اور برکت والے مہینے میں آیا ہے، برکت والی رات میں اترا ہے، اور امت خیر کے لیے اترا ہے. اس لیے اس کو ہم نے، یعنی قرآن مجید کو ہم نے جو ہے مردوں کے لیے بنا دیا ہے. صبح سے ایصال ثواب پہنچا دیجئے، یا کبھی دکان کے اڈگھاٹن میں یا مکان کے اڈگھاٹن میں پڑھ لیجئے، اس کے لیے ہو جاتا ہے. جنہوں بھوکوں کو جگانے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. یقیناً اللہ کے کلام میں ساری قوت ہے. یہ جن بھی بھاگ جائیں گے، بت بھی بھاگ جائیں گے، دکان و مکان کی برکت بھی آ جائے گی، اور جو ہے ایصال ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس سے عطا کر دے گا.
لیکن اس کا جو منشا ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ قرآن کچھ اور بیان کرتا ہے۔ قرآن نے صاف کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ قرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سراسر یہ زندہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ زندوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے، ایک نئی جان ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، ان میں ایک نئی کروٹ لینے کے لیے آیا ہے، ان میں ایک نیا عزم، ایک نیا ولولہ، ایک نیا جوش، ایک نئی صبح کے لیے یہ قرآن آیا ہے۔ اب ہم نے اس کو کہاں لے جا کر اس کی اہمیت کو چڑھا دیا ہے، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم کس طرح سوتیلا سلوک کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم جو پڑھتے ہیں پابندی سے اس میں۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے 30 پاروں کی، اگر ہم بچپن سے لے کے نرسری سے، اگر KG سے لے کر PhD تک کا، اگر پوسٹ PhD ڈاکٹریٹ تک اگر حساب لگا لیں تو کتنی سینکڑوں کتابیں ہم پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن اللہ کی یہ کتاب جو صرف 30 پاروں کی ہے، ہم کتنا پڑھتے ہیں اس میں ایک نیا مضمون ہے، ہر دفعہ آپ کو ایک نیا مضمون ملے گا، آپ کو ایک نیا، جب بھی آپ غوطہ لگائیں گے ایک نیا موتی لے کر آئیں گے۔ اللہ کا کلام باسی نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ تر و تازہ ہوتا ہے، فار ایور گرین ہوتا ہے، ہمیشہ نازل ہونے والا کتاب یہ کتاب ہے۔ حالات میں، سچویشن میں جب بھی آدمی اور فکر کرے گا اس کو اس سے ایک نئی جہت اور نئی سمت ملے گی، حالات کے مقابلہ کرنے کے لیے ہمت اور حوصلہ اس سے ملے گا، زمانے میں کھڑا رہنے کے لیے اسی سے حوصلہ ملتا ہے، ایک نئی جہت کے ساتھ آپ کو کھڑا کرتا ہے۔ اور یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں نہیں کی ہے، ماضی میں جس طرح کرتا رہا ہے حال میں بھی کرتا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی کرتا رہے، کیونکہ اس کے مضامین جو ہے کبھی باسی نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں، لیکن سچویشن میں اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا میں اگر آپ سے بات کہوں کہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو رمضان کا یہ حق ان پہ یہ بنتا ہے کہ وہ پڑھنا سیکھے۔ روزے سے پہلے قرآن کا حق ہے، رمضان کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے تو آیت روزے کی پڑھی ہے، لیکن روزے سے زیادہ رمضان کا حق یہ ہے کہ اس میں جو کلام اللہ کا نازل ہوا ہے اس سے آدمی واپس بن جائے، اس سے اپنے آپ کے تعلق کو مضبوط کرے، کہ اللہ کا کلام جو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھے آدمی، کم سے کم 1 مہینے کا ایک نصاب بنا لے، کوئی استاد رکھ لے، کہیں جا کر سیکھے اس کو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ ضروری ہے اس کے لیے جو قرآن کہ اس مہینے سے اپنے آپ کو وابستہ سمجھتا ہے، یا یہ مہینہ جس کو مل رہا ہے اس کے لیے ضرور کہ وہ قرآن کو پڑھنا سیکھے، اور اگر اس کو پڑھنا آتا ہے تو پھر اس کی زبان آنی چاہیے اس کو، کہ وہ اللہ کا کلام ہے، صرف پڑھنے سے نہیں اصلا نہیں ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا، کیونکہ تلاوت کے معنی میں بھی سمجھداری ہے، تلاوت کے معنی میں صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ پڑھ کے سمجھداری کا اظہار کرنا ہے، جو عمل تک آدمی کو لے جائے، اس معنی میں تلاوت استعمال کرتی ہے، اور تلاوت کا لفظ عربی کا لفظ ہے، تو جب آدمی پڑھتا ہے تو سمجھنا بھی ضروری ہے اس کو، اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان کو سمجھنا ضروری ہے۔ جنت کی زبان عربی ہے، رسول کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، اور ہم اس زبان کو چھوڑ کر دنیا کی ساری زبانیں سیکھ لیتے ہیں، یہ نہیں سیکھتے۔ جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، صرف 6 مہینے کا ٹائم اگر مل جائے ان کو تو اللہ کی کلام کی زبان کو وہ سیکھ سکتا ہے ود ان 6 منتھ، ایسے طریقے سے سیکھ سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید محرہ لے کر بیٹھے گا تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ 6 مہینے کی زبان سیکھنے کی بات ہے، لیکن ایک مصمم ارادے کی ضرورت ہے، ایک فیصلہ کن چیز طے کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو طے کر ہی سکتے ہیں، ان کے لیے چھٹیوں میں ٹائم ہے، ان کے لیے کتنا وقت اویلیبل ہے، ان کا نصاب جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ کے کتاب کی زبان کو سیکھ لیں، دنیا کی کون طاقت روکنے والی ہے؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے کتاب کی زبان کو سیکھیں ہم۔ جب اللہ چاہتا ہے، اس کا رسول چاہتا ہے، شیطان کیسے آڑے آ جاتا ہے؟ شیطان کو اس عہد سے نکالیے اور فیصلہ کیجئے کہ اللہ کے کتاب کی زبان کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اب دیر اگر ہو گئی ہے تو انشاءاللہ آئندہ رمضان آتے آتے کم سے کم اس زبان کو اس حد تک سیکھ لیں ہم لوگ کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے لگے، اور سمجھ میں آ جائے بات
تو لازم ہوتا ہے عمل کرنا. جب آدمی سنتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا. اور جب آدمی عمل کرتا ہے اور سچویشن میں عمل کرتا ہے تو قرآن مجید اپنے جوہر پارے دکھاتا ہے. سمجھیے کہ سچویشن جیسے حالات ہوتے ہیں وہ حالات میں قرآن کے احکامات پہ عمل جب آدمی کرتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام اس کے لیے اتر رہا ہے, اس کے لیے نازل ہو رہا ہے. آدمی محسوس کرتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, انتقال ہو گیا ہے ان کا, تو وہ برداشت نہیں کر سکے. بہت عقیدت و محبت, تلوار سوچ کے مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے رہے. کہا کہ خدا کی قسم اگر کسی نے کہا کہ محمد انتقال کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی گردن میں تلوار سے مار دوں. یعنی وہ سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. اس قدر عقیدت ان کو تھی. حضرت ابوبکر آئے, انہوں نے سمجھایا, اور صحابہ آئے, انہوں نے سمجھایا, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے. تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں, وہ انتقال کر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے, اور جو اپنے دین سے پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث موجود ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد مجھے ایسے لگا کہ کسی نے میری کوچیں کاٹ دی ہیں. یعنی یہ جو ایڑی کی نسیں ہوتی ہیں کسی نے یہ کاٹ دیے اور میں دھم سے گر گیا, بیٹھ گیا, اور مجھے ایسے لگا کہ یہ آیتیں بس ابھی نازل ہو رہی ہیں, یہ میرے لیے نازل ہو رہی ہیں. جو کچھ میں محسوس کر رہا تھا اور جو کچھ میں نے اعلان کیا تھا وہ سب پیچھے ہو گیا, اور یہ آیت مجھ کو ایسا لگا کہ یہ پہلی دفعہ مجھ پہ نازل ہو رہی ہے. سچویشن میں جب آدمی حالات میں اللہ کے حکم کو فالو کرتا ہے تو اللہ کا کلام اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے. جیسے حالات اگر صبر کرنے کے ہوں, آدمی اگر صبر کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ صابر و رابط کی فضیلت کیا ہے, وہ آیتیں کس طرح اتری ہو. اصبروا, صبر کرو, جو حکم ہے قرآن کا یہ صبر کرو, جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پہ صبر کرو. تو یہ صبر کرو یہ آیت اترتے ہوئے محسوس ہوتی ہے جب آدمی حالات میں صبر کرنا ہے. سچویشن میں آدمی اگر صبر کرے تو پھر صبر کا مزہ سے آتا ہے, وہ ٹیسٹ آتا ہے, وہ لذت اسے ملتی ہے جو اللہ کے کلام میں موجود ہے. تو اس کو پڑھنا ایسے چاہیے, اس کو ایسے اس کی تلاوت کرنی چاہیے, اس کے معنی و مفہوم کو جب وہ ہمارے سامنے آئے تو ایسے لانا چاہیے گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ کوئی جنت کا منظر پڑھ رہے ہیں کہ جنت میں جو ہے یہ باغ ہے, جنت میں جو ہے تکیہ لگائے ہوئے جو مسندیں ہیں اس میں آرام سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بیچ میں غلمان جو ہے پیالے لے کر گردش کر رہے ہیں, ندی جو ہے بہہ رہی ہے. تحت الانہار کی جو بات کی ہے وہ مکانات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اگر جنت کا کوئی منظر اگر آپ پڑھ رہے ہو آپ ویژولائز کیجیے اس کو, آپ آنکھوں سے دیکھیے اس کو, کینوس پہ منظر بنائیے اس کا. آپ دیکھیں گے کہ جنت آپ کو نظر آ رہی ہے. خدا کے کلام میں اتنی جاذبیت ہے اگر آپ ڈوب کر پڑھیے تو آپ منظر جنت کا دیکھ سکتے ہیں, آنکھ سے اپنی دیکھ سکتے ہیں. اس کو کینوس پہ لائیے, یہ جنت افیکٹ کرے گی آپ. جو آپ پڑھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, اس کو امیجن کیجئے, اس کو ویژولائز کیجئے, اس کو آنکھوں سے دیکھیے, تب قرآن کے اندر ڈوب کے پڑھنے کا مزہ آتا ہے. یہ ہے وہ اللہ کا کلام جو تبدیلی لاتا ہے. جہنم کا منظر ہے, آگ ہے, بچھو ہے, یہاں الگ تک جو ہے آدمی دفن ہے, کیڑے مکڑوں کے بیچ میں پڑا ہوا ہے. یہ برزخ کے اندر جو خبر کے اندر پڑا ہوا ہے. کوئی منظر اگر آپ پڑھ رہے ہوں آپ ویژولائز کیجیے اس میں. یہ آگ میرے لیے ہے, یہ سانپ بچھو میرے لیے ہے, یہ مجھے ڈس رہے ہیں, یہ پیپ گرم پانی کا دھواں مجھے پیا جا رہا ہے, یہ زرقوم کا درخت مجھے کھلایا جا رہا ہے, یہ جو منو مٹی میرے اوپر ڈالی گئی ہے, اور یہ جہنم کی بھاپ سے میرے چہرے کو یہ جو جلد ہے وہ نکل کر نیچے گر رہی ہے. آپ امیجن کیجیے جب گوشت کسی آگ میں جو ہے ڈالا جاتا ہے اور جس طرح سے اس کی بو آتی ہے, اس بو کو آپ محسوس کیجئے. اس قدر ڈوب کر قرآن مجید پڑھیں گے تو وہ افیکٹ کرے گا, وہ اثر کرتا ہے, اس طرح کرتا ہے. اور پھر جب بھی آپ پڑھیں قرآن مجید کو, جب بھی آپ پڑھیں
تو جو حالات اس وقت ہیں جب یہ نازل ہو رہا تھا، ان حالات کو کھینچ کر آج کے حالات میں لائیے. یہ ہے نا ٹرانسمیشن آف مائنڈ، اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کا ذہن بالکل آج کے حالات میں آ جائے، آج کے حالات میں آ جائے. آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہو، اس کا ترجمہ، اور جو لوگ زبان جانتے ہیں ان کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں شیطان اور ابلیس کے واقعے کی بات کہی گئی ہے، جہاں فرعون اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ بیان کیا گیا ہے. آپ اس واقعے کو لائیے ادھر، کھینچ کے آج کے حالات میں لائیے. فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے فرعون نے اس وقت جو بات کہی تھی، آج کے فرعونوں کی وہی زبان ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جو بات کی تھی، آج وہی کہنے کی ضرورت ہے. آپ لائیے ان واقعات کو کھینچ کے. اللہ نے کہانیاں اور داستانیں نہیں لکھی ہیں قرآن مجید میں، یہ کردار کا حصہ بننے کے لیے لکھی ہے، یہ سیرت کا حصہ بننے کے لیے لکھی ہے. اگر آپ ویژولائز کریں گے کہ فرعون کا دربار ہے جس میں فرعون کر و فر سے بیٹھا ہوا ہے، غرور و تکبر و استکبار سے اس کی جو سینہ پھولا ہوا ہے، اور اس کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ آرگومنٹ کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، وہ اپنی دعوت کر رہے ہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ایک بھائی ہے ہارون، وہ بات کر رہے ہیں. اب اتنے کر و فر کی دنیا اور ایسے ماحول کے اندر جو ظلم و جبر ہے، اس میں ایک شخص جو اپنے مدعے کی بات کرتا ہے، وہ اپنے جو دعوت کی بات کرتا ہے، وہ خدا کی وحدانیت کی بات کرتا ہے، وہ ظلم و جبر کے خلاف بات کرتا ہے، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. جب یہ منظر آدمی دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو کیا اس کے سیرت و کردار پہ اثر نہیں پڑے گا؟ اس کے سیرت و کردار پہ افیکٹ نہیں کرے گا؟ موجودہ فرعونوں کے بیچ میں جو کسی بھی انسانیت میں جو موسیٰ بننے کا کسی کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آئے گا. قرآن مجید افیکٹ کرتا ہے، وہ نازل ہوتا ہے، لیکن اس کے نزول کے جو طریقے ہیں وہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. نازل ہو چکا ہے، لیکن یہ جو ہو چکا نازل شدہ جو قرآن ہے، یہ دوبارہ نازل ہوتا ہے، سچویشن میں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس مہینے کی خاص طور سے جو برکت اور فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے، یہ قرآن مجید. اس لیے ہم سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید پہلے پڑھائیے. بچوں کی دلچسپی کے لیے قرآن مجید کے جو خوبصورت کور اپ کے ساتھ ان کو رکھیے، الفاظ وغیرہ پھٹے پرانے قرآن مت رہیے، ہر ایک کا الگ قرآن رکھیے تاکہ بچہ اپنے قرآن سے اپنی بات پڑھ سکے. جتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے، سب کے ٹاول الگ ہوں گے، سب کے جو گلاس الگ ہو جاتے ہیں. ہمارے گھروں میں دسترخوان پہ جب ہم بیٹھتے ہیں ایک اس کا گلاس، لیکن قرآن مجید بیچارہ جو ہے 50 سال سے ایک ہی ہے، سب مل کر وہی پڑھتے ہیں. ہر ایک کے لیے الگ قرآن لیجیے، اس کو انڈیپینڈنٹ پڑھنے دیجیے، اس کو اپنا حق ادا کرنے دیجیے. اس کو جتنی کتابیں آتی ہیں، کتنی کتابیں ہم خریدتے ہیں، ہم ہر فرد کے لیے قرآن گھر میں نہیں رکھ سکتے. اس کا ایک انڈیویجول وہ پڑھے اپنا، اور وہ رکھے، اپنی نشانی رکھے، کہاں اس نے شروع کیا، کہاں ختم کیا. ابھی تو ایسا ہے کہ 5 لوگ اگر پڑھنا، کہیں تو پڑھنا ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاں پڑھنا ہوتا ہے وہ ایک نے پڑھا اور دوسری نشانی بدل دیا، دوسرے نے تیسری نشانی بدل دیا. رمضان میں اکثر ہوتا ہے ایک قرآن پہ کئی جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ پڑھنے والوں کے لیے ایک دیدہ سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کوئی جلد والا قرآن اس میں سے آدمی پڑھے، اور بچوں کو لگے کہ ہم انڈیپینڈنٹ، یہ میری چیز ہے، میں پڑھ رہا ہوں. تو قرآن مجید کے تعلق سے کچھ چیزیں ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس مہینے کے حوالے سے ایک عزم اور ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے کلام سے وابستگی کے جتنے ذریعے ہو سکتے ہیں وہ ساتھ میں آنے کی ضرورت ہے. پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھیے گا، اچھا پڑھنا سیکھیے گا، اس کا جو زبان کو سیکھیے گا، زبان پہ سیکھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنا کیجیے، عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کا فیصلہ کیجیے گا. یہ تمام چیزیں جو ہے ضروری ہے جو قرآن مجید کہاں ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے روزوں کے تعلق سے ذکر کرتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ کیے گئے. اور اس کی علت یہ بنایا کہ یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. یہ روزے صوم کہتے ہیں، صوم ایک پروسیس کا نام ہے. روزہ جو ہے عربی کا لفظ نہیں ہے، روزہ فارسی کا لفظ، عربی کا لفظ ہے صوم، اسی کی جمع ہے سیام. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ سیام تم پر لکھ دیا ہے، کتب علیکم الصیام،
کہ تم پر فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے ہم نے. تو یہ صوم کیا ہے؟ صوم ایک پروسیس کا نام ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ عربوں کی جو تاریخ ہے اس کے اندر عرب جو ہے آپس میں لڑتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر، تیسرا قبیلہ چوتھے قبیلے پر، اور یہ ایک دوسرے پہ حملہ کر کے ان کی جائیدادوں کو لوٹ لیتے تھے، عورتوں کو غلام بناتے، بچوں کو یتیم کرتے اور مردوں کو جو ہے غلام بنا کر بیچتے تھے. یہ ایک دوسرے کا جو ایکسپلائٹیشن یہ لوگ کرتے تھے. تو ہر قبیلہ رات کو سونے سے پہلے اپنی تیاری کر کے سوتا، ہر قبیلہ. یہ تو اسلام نے ان کو آنے کے بعد بہت سارے جو اس طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر قبیلہ یہ سوچ کر سوتا تھا کہ صبح ہوگی یا نہیں، کیونکہ صبح کے وقت جو ہے حملہ کرتے ہیں، صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں. وہ 30 پارے میں ایک اور سورہ ہے جس کو آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو یہ گھوڑوں کے ٹاپوں کا ذکر ہے، گھوڑے کب حملے کرتے ہیں، ان کے ٹاپوں سے کیسے چنگاریاں نکلتی ہیں، اس کا ذکر ہے، پڑھیے اس کو. اسی پس منظر میں وہ لوگ اپنے تحفظ کے لیے ایک حصار بناتے تھے. تو اس میں عورتوں کو، بچوں کو ہتھیاروں کے ساتھ کیسا سویا جاتا ہے اور کس طرح سے جو ہے اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے وہ سب سکھاتے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جانوروں کو بھی ٹرین کرتے تھے اور اپنے گھوڑوں کو کئی جو ہے دن بھوکا رکھتے تھے تاکہ ایک لمبی جنگ کے لیے وہ تیار رہیں، تو بغیر کھائے پیے وہ لڑتے رہیں. تو جو گھوڑے، جو اونٹ ہوتے تھے ان کے، وہ کئی دن بھوکے رکھ کر ان کو پھر جو ہے اس طرح ٹرین کرتے تھے وہ کہ بغیر کھائے پیے وہ جو ہے مورے کے کاردار کے اندر کام کرتے رہے. اس پورے پروسیس کو صوم کہتے ہیں. اللہ نے یہ پورے پروسیس کو مسلمانوں کے لیے لایا ہے. رمضان کمزوری کا مہینہ نہیں ہے، ری ایجویٹ ہونے کا مہینہ ہے، ایک نئی قوت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، ایک نیا حوصلہ، ایک نئی قوت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. چنانچہ پہلی جنگ مسلمانوں کی اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور جتنی بھی جنگیں مسلمانوں کی ہیں یا تو اسی مہینے میں ہوئی ہیں یا اسی مہینے کے آس پاس ہوئی ہیں، یا تو تیاری کرتے ہوئے یا آفٹر پوسٹ وار جو صورتحال ہوتی ہے اس کو نپٹتے ہوئے یہ رمضان آیا ہے. جنگ بدر جس سال روزے فرض ہوئے ہیں اسی سال جنگ بدر ہوئی ہے. صحابہ روزہ رکھ کر بھی لڑتے رہے، اللہ کے رسول نے ان کے روزے توڑوائے ہیں کہ یہ جنگ کی حالت میں تم ابھی اور روزہ مت رکھو، لیکن روزے رکھ کر بھی صحابہ نے لڑائی کی ہے. تو یہ جو کفر کا مقابلہ ہے، یہ جو ہے جس قوت سے اور طاقت سے ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. یہ کمزوری کا مہینہ نہیں ہے. یہ ہمارا دین جو ہے کمزور ہو کر یہ مہینے میں ہائے توبہ چہرے مورے سے ایک دم کملائے ہوئے، عادت لٹکے ہوئے، ہاتھ پیر ڈھیلے، ایسا ہمارا دین نہیں. ایک مضبوط، ایک قوت، ایک انرجیٹک دین ہے ہمارا. اور یہ دین جو ہے روزوں سے اور ری انجوائے کرتا ہے، یہ ایک نئی طاقت پیدا کرتا ہے. اس حوالے ابھی تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے شاید اس سے پہلے بھی مثال دی ہوگی کہ صرف صحابہ کی بات نہیں ہے کہ جنگوں کی جتنی تاریخ ہے، آپ یہ ایک رمضان المبارک اور غزوات، آپ یہ کتاب پڑھیے، اس میں کتنی ہی جنگوں کا تذکرہ ہے جو رمضان سے وابستہ ہے. تیمور کا نام سنا ہوگا آپ نے. تیمور تو بہت بڑا جنگجو تھا. اب اس کے بارے میں دو اوپینین ہیں، لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، بعض نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں اس کو دی تھی. وہ حافظ قرآن تھا. حافظ شیراز ایران کے ایک حافظ آئے تو ان سے کہنے لگا کہ حافظ ذرا سورہ بقرہ سناؤ. تو حافظ شیرازی نے سورہ بقرہ سنا دی ان کو. تیمور کہنے لگا کہ حافظ اب اس کو الٹا سناؤ، مطلب اب سیدھا سنا دی ہو، اب اس کو الٹا سناؤ. تو حافظ شیرازی الٹا نہیں سنا سکے، لیکن تیمور نے سورہ بقرہ الٹی بھی سنائی. وہ حافظ قرآن تھا، حافظ قرآن تھا، اور اس نے الٹی بقرہ سورہ بقرہ جو الٹی بھی سنائی ہے. دونوں ہاتھوں سے لڑتا تھا، گھوڑے کی لگام کو دانتوں سے پکڑتا اور دونوں ہاتھوں سے لڑتا تھا. اور تلوار کا وار اگر کوئی کرتا تھا تو صرف آدمی نہیں کٹتا تھا بلکہ گھوڑے کی کمر بھی کٹ کر زمین پہ آ جاتی. اس قدر قوی تھا. خیر ایک دوسری طرح کبھی ملے تو تیمور، میں تیمور ہوں، یہ کتاب آئی ہے، اس کو پڑھیے گا آپ لوگ. پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف کی قوت اور کیسی جرئی لوگ تھے، کیسے عزائم تھے. ان کے صحیح اور غلط کا فیصلہ مت کیجئے، لیکن یہ تو دیکھیے کہ زمانے کو کیسے انہوں نے ڈیل کیا تھا، زمانے کو ڈیل کرنے کے کیسے ہنر اور قرینے اور طریقے ان کے پاس تھے. اس اعتبار سے اس کو پڑھیے. تو تیمور بھی بہت ساری جنگیں جو ہے رمضان میں شروع کرتا ہے. اس کا میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ
وہ شخص بھی جو اسلام کا بہت بڑا فالوور نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ اس کی جنگ رمضان سے شروع، ری انجویٹ کرنے کا مہینہ ہے، تو نئی طاقت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، کمزوروں کا مہینہ نہیں ہے، یہ ہے رمضان اور یہ ہے روزہ ہمارا۔ اس لیے ہماری بو کو مشت سے زیادہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ ہماری بو جو بدبو آتی ہے، بو کی جو پیٹ کے خالی ہونے سے ہوتی ہے، اس کو مشت کے برابر کہا گیا۔ ایسی نہیں ہے، یہ اللہ نے کہا ساری عبادتیں دوسری ہے، لیکن روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ ساری عبادتیں آپ دیکھتے ہیں، نماز ہے، اس کے اندر آدمی اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، معلوم ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حج کر رہے ہیں تو یہاں سے جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، کہیں طواف کرتے ہیں، کہیں جو ہے صحیح کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ حج کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ دیتا ہے آدمی تو کم سے کم ایک آدمی کو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیک کام کر رہے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کو نہیں معلوم ہوتی کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں۔ آپ نے اندھیرے میں پانی پیا یا کھانا کھایا، کوئی نہیں بتا سکتا، یا آپ خدا سے ڈر کر جو بچے رہ گئے ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے کہا کہ کیوں نہیں، یہ آدمی سمجھتا ہے کہ خدا کا حکم ہے مجھے کہ میں کھانے پینے چھوڑ دوں۔ ہمارے اسلاف نے تو بڑی کارنامے انجام دیا۔ روزہ توڑنے کی جو وجوہات بیان کرتے ہیں کہ بھئی روزے سے بچتا آدمی، کھانا پینا، بیوی کے قریب جانا، اس سے بچنا چاہیے، یہ روزہ ہے۔ اگر آدمی تینوں میں سے کوئی کام کر لیتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، غیبت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ صرف کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جھوٹ بولنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، غلط کام کرنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل میں غیر اللہ کا خیال لانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ آدمی دوسرے کی مدد کا اگر کوئی جو یعنی انتظار کرتا ہے، غیر اللہ کی طرف رخ کرنے سے بھی، اس کی طرف چاہت سے بھی، اس کی طلب سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو اسلاف نے اتنے بڑے بڑے جو ہے کیرتیمان بنا کر رکھے ہیں کہ صرف کھانے، ہم تو سمجھتے ہیں، ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے سے ٹوٹ جائے گا، پانی پینے سے ٹوٹ جائے گا، نہیں، بلکہ جھوٹ سے بھی، غیبت سے بھی، غلط کام کرنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا خیال دل میں لانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ روزہ ہے۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر اور کوئی بات کی جا سکے، لیکن یہ قرآن اور روزہ، یہ دو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو اس رمضان کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اور ہے، جیسے قیام اللیل ہے، تراویح ہے۔ تراویح اب 8 ہے یا 20 ہے، جھگڑے مت پڑھیے، 8 پڑھتے 8 پڑھیے، 20 پڑھتے 20 پڑھیے، 48 تک پڑھیے، صحابہ نے یہاں تک پڑھا ہے، جھگڑیے میں۔ کسی نے کہا کہ یہ 8 صحیح ہے یا 20 صحیح ہے تراویح، تو جن سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو کہا یہ تراویح ہے۔ کہا کہ تراویح کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو نفل ہے، اللہ کے رسول نے پڑھی ہے اس لیے سنت ہے، نفل ہے یہ۔ کہا کہ ایک نفل کے لیے فرض کو چھوڑا نہیں جا سکتا، مسلمانوں کا اتحاد فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، مسلمانوں کا اتحاد فرض ہے، اور نفل کے لیے فرض کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ 8 سے مطمئن ہے 8 پڑھیے، 12 سے مطمئن ہے 12 پڑھیے، 20 سے مطمئن ہے 20 پڑھیے، 36 سے مطمئن ہے 36 پڑھیے۔ 48 رکعت تک پڑھنے کی صحابہ کی روایتیں ہیں، 48 رکعتیں پڑھنے تک، لیکن یہاں جھگڑا نہیں ہوتا ہے 48 کون پڑھ رہا ہے، اس پہ جھگڑا نہیں ہوتا ہے، جھگڑا 8 اور 20 کا ہے بس۔ تو یہ جھگڑے کو ختم کیجئے، آپ جس دلیل سے بھی مطمئن ہیں اس کو فالو کیجئے، لیکن پوری دل جمعی کے ساتھ قرآن مجید کو اس میں پڑھیے، کیونکہ اصل مدعا یہی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مہینہ جو ہے صلہ رحمی کا مہینہ ہے، یہ ہوا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید نے اور حدیث میں جتنے بھی نیک کام ہیں اس کے نتیجے بتائے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے تو یہ ملے گا، روزہ رکھیں گے یہ ملے گا، اب حج کریں گے یہ ملے گا۔ لیکن ایک حدیث ہے، ایک واحد حدیث ہے یہ، جس میں صلہ رحمی کے بارے میں کہا گیا ہے، پہلے نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی چاہتا ہے اپنے رزق میں اضافہ، جو بھی چاہتا ہے اپنے عمر میں درازی، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ پہلے نتیجے بتائے گئے پھر عمل بتایا گیا ہے۔ یہ واحد حدیث ہے پورے حدیث کے ذخیرے کے اندر جس میں صلہ رحمی کی طرف اشارہ ہے، اور صلہ رحمی کہتے ہیں غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا، اور اعلیٰ درجے کی صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ رشتہ دار کی مدد کرنا جو آپ کو صحیح نہیں سمجھتا ہے، جو آپ کے بارے میں کوئی صحیح گمان نہیں ہے اس کا، کہے گا کیا دے رہے ہیں، بہت دیا نا اللہ میاں نے، 100 روپے دیے تو کیا احسان کر دے رہے کیا،
ایسے بولنے والے کی مدد کرنا یہ اعلیٰ درجے کی صلہ رحمی ہے. یعنی رشتہ دار آپ کے تعلق سے کیا گمان کرتا ہے اسے چھوڑ دیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ دار مدد کا مستحق ہے تو اس کی مدد کرنا ضروری ہے. یہ اعلیٰ درجے کی صلہ رحمی حدیث میں آتا ہے. تو صلہ رحمی کا مہینہ ہے. آخری بات جو اس میں ہے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں دو واقعات ہیں. یہ ایک ہے جنگ بدر کا واقعہ اور دوسرے فتح مکہ کا. جنگ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے جس میں کامیابی ملی ہے, اور فتح مکہ مسلمانوں کو وہ بڑی کامیابی ملی ہے جس کا قرآن نے اعلان کیا ہے کہ وہ اخری تحبونھا نصر من اللہ وفتح قریب, کہ دوسری چیز جس سے تم محبت کرتے ہو وہ قریب میں ملنے والی فتح اور اللہ کی نصرت ہے. یہ دو واقعات ہیں. اتنا وقت نہیں کہ اس پہ بات کی جائے, لیکن آپ پڑھیے اس کو. یہ اسلامی تاریخ کے گولڈن باب ہے. یعنی ہماری جو گولڈن ہسٹری ہے نا اس کے درخشاں باب ہے یہ. اس کو پڑھیے. یہ جنگ بدر ہے, اس میں کیا ہوا ہے, کون لوگ تھے, کن لوگوں کے بیچ میں ہوئی ہے, کیا نتیجے نکلے ہیں. یہ فتح مکہ کیا ہے. یہ مایوسی کے دور کے اندر, حالات کی خرابی میں, خوف اور ہراس کے دور کے اندر کامیابی, آگے بڑھنا, اقدام, ان تصورات کے ساتھ اگر ان واقعات کو آپ پڑھیں گے تو اللہ ایک ہمت, حوصلہ اور اس زمین پر اپنے اقتدار, اختیار اور اپنے معاملات کے ساتھ جینے کا حوصلہ بھی پیدا کرے گا. ان واقعات کو پڑھیے, اپنی گولڈن تاریخ کا ایک حصہ بنیے جس کو جنگ بدر اور فتح مکہ سے وابستہ کیا گیا. میں اس موقع پہ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو مسجد ہے اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں چلتی ہیں, جس میں ایک لنگر بھی ہے جو غریب جو مریض آتے ہیں ان کے غریب رشتہ داروں کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے. یہاں ٹھہرنے کا بھی انتظام ہے, مسافر خانہ ہے. یہ موت کے بعد بھی جو کچھ جو ایکسیسریز لگتے ہیں اس کے بھی یہاں کے معقول انتظام ہے, اس کا بھی ہے. یہاں لائبریری ہے جہاں پہ غیر مسلموں کو بھی دعوت دین کے بارے میں بھی کچھ چیزیں بتلائی جاتی ہیں. اسٹوڈنٹ کیریئر کا بھی کچھ یہاں پہ کچھ پروگرام چلتا ہے جس میں ان کو گائیڈنس کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو ایکٹیویٹیز ہے مسجد سے وابستہ, اس مسجد کا جو عملہ ہے جس میں امام, مؤذن وغیرہ اور خادمین ہیں, یہ سب کا جو خرچ ہے وہ جھولی سے پورا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے سے گزرتی ہے. تو اس میں ضرور کوآپریٹ کیجئے, تعاون کیجئے اور ایک بہتر اللہ سے بہتر خیر کی امید رکھیے کہ اللہ اس میں ہمیں بہتر اجر عطا کرے گا. تو میں نے یہ قرآن مجید کی دو آیتوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک تو اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اس کے بارے میں بات کی ہے, دوسرے روزے کے بارے میں بات کی ہے, اور تیسری بات جو میں فتح مکہ اور بدر کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے, اس لیے اس پر انشاءاللہ کبھی اور تفصیل سے بات کی جائے گی کہ فتح یعنی بدر کی جو فتح ہے اور بدر کی جو جنگ ہے یہ مسلمانوں کی کس طرح سے کامیابی اس میں ملی ہے. اتنے کم ہونے کے باوجود کن لوگوں سے ان کی لڑائی ہوئی, سب خون کے رشتے تھے, ادھر ادھر خون کے رشتے تھے. حضرت ابوبکر کے بیٹے ادھر تھے, باپ ادھر تھے. ابو عبیدہ بن جرہ کے باپ جو ہے کافروں کے ساتھ تھے. حضرت عمر بن خطاب کے ماموں کافروں کے ساتھ. حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی جو ہے وہ کافروں کے ساتھ تھے. گویا سب رشتہ داروں کے بیچ میں لڑائی تھی, اور یہ رشتہ داروں کے بیچ کی لڑائی اور عقیدے کی جو رشتہ داری ہے اس میں کیا فرق ہے اس کو سمجھیں. پھر قلت اور کثرت کی فلسفی جو ہم کو سمجھا دی گئی ہے, خاص طور سے 313 1000 پہ غالب آ گئے, اور قرآن نے کہا کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہ پہ غالب ہو گئے. اکثر ایسا ہوا ہے, ماضی کی پوری تاریخ کو ایک لائن میں سموڑ دیا ہے قرآن نے. اکثر ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ ہمیشہ بڑے گروہ پہ غالب ہوئے, یعنی وہ اپنی اسٹرینتھ سے, اپنی ایمانی قوت سے وہ بڑے بڑے گروہ پہ غالب ہوتے ہیں. تو قلت اور کثرت کی جو فلسفی ہمیں پلائی گئی ہے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ کس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اصل ایمان ہوتا ہے, ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, ایک جو ہے اعتماد ہوتا ہے. اس اعتماد اور ول پاور کی وجہ سے آدمی ہمت اور حوصلے کے ساتھ رہتا ہے, اور وہ چیز آدمی کو جو ہے جینے کا حوصلہ دیتی ہے, رہنے کا حوصلہ دیتی ہے, مقابلے کا حوصلہ دیتی ہے, اور زندگی کے جتنے کام ہیں اس میں یہ ول پاور آدمی کو بتاتی ہے کہ اسے کیسے رہنا ہے. اور یہ چھوٹی جمعیتوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو, یہ بڑی جمعیتوں پہ غالب آ جاتی ہے, لیکن اس حوصلے کے اور ایمان کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, اس کانفیڈنس کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے. تو یہ جنگ بدر اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں مقام دعا کیا ہے, اللہ کے رسول نے کہاں دعا کی, کیا وسائل جمع کیے, کیا وسائل تھے. 2 گھوڑے تھے, 70 اونٹ تھے, ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھی,
لیکن جو کچھ تھا سب کو سمیٹا، سب کو آرگنائز کیا اور پھر 1000 کے خلاف لڑائی کی. اس وقت دعا کی ہے کہ پروردگار ان کو کامیاب کر دے. یہ غیر معمولی دعا ہے. اگر آپ سیرت کی کتابوں پڑھیں گے بہت چند دعائیں اللہ کے رسول کی، اس میں سے ایک یہ دعا ہے. یہ دعا ہے جس سے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیسی بے چینی اور اضطراب کے ساتھ دعا مانگی ہے. اللہ اگر یہ کامیاب ہو نہ ہو، اگر یہ ناکام ہو جائے تو پھر قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے. خدا کی اس دنیا میں دین کی بقا کے خاتمے کی بات اللہ کے رسول نے کی ہے. تیرے لیے ضروری ہے کہ ان کو تو کامیاب کر دیں. اگر یہ ناکام ہو جائیں گے تو تیرا نام بھی لینے والا کوئی نہیں رہے. ایسی غیر معمولی دعا ہے. اس پر آپ پڑھی فتح مکہ جس حال میں ہوا ہے، وہ فتح مکہ میں لوگ کہتے ہیں کہ معافی کا دن تھا. معافی کا دن تو تھا، لیکن اس میں کچھ لوگ تھے جو بلیک لسٹڈ تھے، ان کا بھی علاج کیا گیا ہے. وہ بلیک لسٹڈ کون تھے اس کو پڑھیے، انہوں نے کیا جرائم کیے تھے ان کو پڑھیے، کس طرح اللہ کے رسول کی ٹٹول اٹھاتے تھے، گستاخی کرتے تھے، کیسے حضرت علی نے ان کا جو معاملہ کیا ہے. یہ سب پڑھنے کی چیزیں ہیں. آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، سیرت کی اس کتاب کو پڑھیے. جس طرح اللہ کے کلام کو آپ پڑھیں گے اسی طرح اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اللہ کی کتاب اور رسول کی زندگی، یہ دونوں کا کمبینیشن آدمی کو زندگی کی ایک نئی جہت، ایک نئی سمت اور ایک نئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن، سیرت اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاریخ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد